سیٹنگ ہے جس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے کام کے لیے ٹھیک ہے. جس طرح آٹو ریسٹارٹ میں اوور ٹیمپریچر اگر انورٹر بہت گرم ہو جائے تو آپ اس کی آٹو ریسٹارٹ کو انیبل کر سکتے ہیں. اگر اوور لوڈ پہ آ جائے تو آپ اس کی آٹو ریسٹارٹ کو انیبل کر سکتے ہیں. اگر شارٹ سرکٹ آ جائے تو آپ اس کی آٹو ریسٹارٹ کو انیبل کر سکتے ہیں. وہ ہم نے بائی ڈیفالٹ ڈسیبل رکھا ہے. پھر جو یوزفل سیٹنگ ہے جو کرنا چاہیے انورٹر میں وہ میں بتایا کروں. پھر نیکسٹ سیٹنگ میں ہم جاتے ہیں. دیکھیں فریکوینسی بائی ڈیفالٹ 50 ہرٹز پہ ہوتی ہے. آؤٹ پٹ وولٹیج بائی ڈیفالٹ 230 پہ ہوتی ہے, اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. پھر جاتے ہیں 11 نمبر سیٹنگ پہ ڈائریکٹ. کون سی 11 نمبر. 11 نمبر. اب 11 نمبر جو یہ سیٹنگ ہے تو یہ ہے یوٹیلیٹی چارجنگ. کون سی کہ گریڈ سے آپ کتنے ایمپیئر کے اوپر چارج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل دوسرے نمبر آپشن میں آپ نے 40 ایمپیئر سلیکٹ کیا اور یہاں پہ آپ یوٹیلیٹی چارجنگ 20 ایمپیئر سلیکٹ کرتے ہیں. کتنے 20 میں سے نارملی 20 ایمپیئر سے اوپر رکھنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ کیا کرے گا کہ سولر سے 20 لے گا اور واٹر سے 20 لے گا. 20 لے گا. ٹھیک ہے. کب لے گا آگے جاتے ہیں ان کی بھی سیٹنگ ہے کہ واٹر سے چارجنگ کرنی ہے. تو 11 نمبر سیٹنگ پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یوٹیلیٹی چارجنگ. یہ جو 12 نمبر سیٹنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وولٹیج پوائنٹ بیک ٹو گریڈ, بیک ٹو یوٹیلیٹیز. ٹھیک ہے. یہ بائی ڈیفالٹ 54 وولٹ ہوتی ہے. لیکن یہ سیٹنگ ہم نے تب چھیڑنی ہے جب آپ پہلے نمبر آپشن میں ایس بی یو سلیکٹ کریں. تو چونکہ ہم نے ایس بی یو سلیکٹ ہی نہیں کرنا ہے تو ہم نارملی جو والٹرونک یا اینٹکس کے انورٹر کے لیے 12 نمبر سیٹنگ ریڈسن میں چینج ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف ایک انورٹر چینج ہے, باقی سارے انورٹرز کے لیے 12 نمبر سیٹنگ میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ لوگ نہ چھیڑیں, اس کو بھی اسکپ کریں. کیا کیونکہ ہم نے اس کو جانے دیں اس کو جانے تو اس کو بھی رکھتے ہیں. آپ اس کو چھیڑیں گے اور ایس یو وی پہ ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 13 نمبر آپشن یہ بھی 12 نمبر کے ساتھ منسلک ہے. ٹھیک ہے. یہ بیک ٹو بیٹری موڈ ہے. یعنی مطلب ہے کہ سپوز کریں کہ یہاں پہ آپ نے 12 کو 46 وولٹ بائی 46 بائی ڈیفالٹ 46 وولٹ ہوتی ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ 54 وولٹ ہوتی ہے. تو اگر ایس بی یو میں ہم نے سلیکٹ کروایا ہے اور یہ بیٹری کیونکہ دوسرے آپشن میں تو بیٹری یوز ہو رہے ہیں تو بیٹری کس وولٹیج کو آ جائے کہ وہ گریڈ بائی پاس ہو اور بیٹری کو دوبارہ چارج کیا جائے تو یہ وہ وولٹیج ہے. 13 نمبر آپشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 46 پہ یہ آیا گریڈ بائی پاس ہو گیا بیٹری کو دوبارہ چارج کرنے لگا. اب وہ بیٹری کس وولٹیج پہ واپس آ جائے اور دوبارہ یہ ایس بی یو موڈ میں چلا جائے کہ دوبارہ بیٹری سے ڈسچارجنگ کر. تو یہ وہ وولٹیج ہے. دیکھیں یہ دونوں کیسز ہیں ایس بی یو موڈ. ایس بی یو نہ ہو تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. چلتے ہیں اب 16 نمبر سیٹنگ پہ. چارجنگ سورس پرائرٹی کہتے ہیں. کیا چیز چارجنگ سورس پرائرٹی. اس میں 3 آپشن ہوتے ہیں ایس این یو سی ایس او او ایس او. آپ نے جو 2 نمبر کی چارجنگ بتائی ہے تو وہ کس چیز سے آپ کروانا چاہتے ہیں. سپوز کریں کہ ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں صرف سولر سے چارج کروانا چاہتا ہوں, واٹر سے بالکل چارج نہیں کروانا چاہتا ہوں 24 گھنٹے میں, تو آپ نے او ایس او رکھنا. ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری دونوں ایٹ دا سیم ٹائم سولر سے بھی چارج ہو اور واٹر سے بھی چارج ہو, تو آپ نے ایس این یو رکھنا. ایک بندہ کہتے ہیں کہ نہیں دن کے ٹائم پہ صرف سولر سے چارج ہو اور رات کے ٹائم پہ واٹر سے چارج ہو, تو آپ نے سی ایس او رکھنا. ٹھیک ہے. تو ہم زیادہ تر کیا کریں گے کہ اس کو ایس این یو پہ رکھ دیں. آپ لوگ بھی ایس این یو پہ رکھا کریں. ٹھیک ہے. وہی ہے. دیکھیں اب اگر آپ نے ایس این یو پہ رکھا تو پھر یوٹیلیٹی میں جتنی آپ نے ایمپیئر ڈیفائن کی ہے وہ اس 40 میں سے ایڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. باقی سولر سے نہیں. سمجھ نہیں پاتی. 16 نمبر آپشن پہ تو آپ گئے. اب 18 نمبر آپشن ہے بیف آن کا. کیا بیف آن. بی آف اور بی آن. یہ جو بیف دیتے ہیں وارننگ انڈیکیٹر اس کو بھی آپ نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ کئی پر ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو علم ہو. ٹھیک. اب جاتے ہیں ڈائریکٹ ایک نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. سیٹنگ نمبر 26 اور سیٹنگ نمبر 27. اس کو کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں سائیکلک وولٹیج. ٹھیک ہے. یا پھر بلک وولٹیج بھی کہتے ہیں
ٹھیک ہے, اور اس کو تو فلوٹ وولٹیج کہتے ہیں. کیا چیز؟ float voltage. فلوٹ وولٹیج. اچھا, ایک اور اہم بات 26 اور 27 سیکنڈ. اگر آپ لوگ بی ایل ایس کے اوپر سلیکٹ کریں, اگر آپ نے بی ایل ایس کنیکٹ کیے نا, تو آپ نے بی ایل ایس سیلیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ یہ 2 نمبر کی سیٹنگ خود اٹھائے گا, چارجنگ ایمپیئر. ٹھیک ہے, یہ بی ایل ایس کا کام ہے. صحیح ہے. اس نے جو ہے نا اس کو بھی خود اٹھانا ہے اور اس کو بھی خود اٹھانا ہے. اس نے سیٹنگ نمبر 2, 26 اور 27 کو خود مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی بی ایل ایس کنیکٹڈ ہے تو آپ نے سیٹنگ نمبر 2, 26 اور 27 بالکل چینج نہیں دینا, وہ خود ہی ایڈجسٹ کرے گا کہ کیا کرنا ہے, کتنے ایمپیئر کے اوپر چارج کروانا ہے, کتنے ایمپیئر وولٹ کو بلک رکھنا ہے اور کتنے کو فلوٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی. لیکن اگر آپ نے ٹیوبلر بیٹری لگائی اور یو ایس ای آپ نے سیٹ کیا ہے, کیا یو ایس ای, ٹھیک ہے, یہ میں یہاں پر ٹیوبلر لکھ دیتا ہوں, کیونکہ جب یو ایس ای آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ چینج ہوگی. تو ٹیوبلر کے کیس میں 6 کلو واٹ یا 5 یا 8 کلو واٹ کا سسٹم ہو, تو اس کو آپ نے 58.8 وولٹ رکھنی ہے. کتنی؟ 58.8 volt. اور میں سلیش رکھتا ہوں 4 کلو واٹ کے لیے. 6 چلے آپ کو پتا ہوگا کہ 6 اور 10 اور 8 کلو واٹ کے لیے. لیکن اگر 4 کلو واٹ کا ہوں تو اس کو آپ نے 29.4 وولٹ رکھنی ہے, بالکل اس کے ہاف, 2 کو ہم پہ ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ نے رکھنا ہے 57.8 وولٹ. کتنی؟ 57.8 volt. اور اس کو آپ لوگوں نے رکھنا ہے 28.9 وولٹ. یہ بالکل اس کا ہاف ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اگر آپ کی ٹیوبلر بیٹری ہے تو آپ یہ رکھنی ہے تو آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملے گا ٹیوبلر کا. ٹھیک ہے. پھر آپشن نمبر 29 پہ آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لو ڈی سی کٹ آف وولٹیج. کہ آپ کی 2 قسم کے دیکھیں لوڈ ہوتے ہیں, ایک آپ کا اسمارٹ لوڈ ہوتا ہے, ایک آپ کا ہیوی لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا جنرل لوڈ ہوتے ہیں L1 اور ایک آپ کا L2 لوڈ ہوتا ہے ہیوی. تو یہ L1 کے لیے کٹ آف وولٹیج ہے. کس کے لیے؟ L1 کے لیے. کہ بیٹری بالکل اگر ختم ہو تو کتنے وولٹ پہ یہ بالکل سارا کچھ غائب کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے 6, 8, 10 کلو واٹ کے لیے 42 وولٹ رکھنی ہے, اور جو آپ کا 4 کلو واٹ ہو یا 3 کلو واٹ ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے 21 وولٹ رکھنی ہے. اور یہ بائی ڈیفالٹ اتنی ہوتی ہے, چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں چیک کر سکتے ہیں کہیں ویلیو زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر جو آپ لوگوں کا نیکسٹ آپشن ہے نا, وہ ایکولائزیشن وولٹیج ہوتی ہے. اس چیز کو بھی آپ ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ جو پیرامیٹر ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کی نا, تو اس کیس میں بیٹری کو ایکولائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ایف ایل ڈی یوز کیا ہے یا ایف ایل ڈی, ٹھیک ہے نا, تو کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ سلفر سٹارٹ ہوتی ہے بیٹری کے اوپر. تو اس کو پھر کیا کر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ بیٹریز کو ہائی وولٹیج اور ہائی ایمپیئر کے اوپر 1 گھنٹے کے لیے چارج کیا جاتا ہے. وہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے یہ سیٹنگ کروائی, ایکولائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو 30 نمبر سے 31, 32, 33, 34, 35, 36 تک وہ سیٹنگ ہوتی ہے. اس کو آپ لوگ اسکپ کریں, ضرورت نہیں ہوتی, آپ لوگ کو کبھی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ جو ہمارا ایک امپورٹنٹ سیٹنگ ہے نا, آپ جو باقی رہ گئی ہے, وہ ہے گریڈ فیڈنگ کا. کس چیز کا؟ گریڈ فیڈنگ. اگر گرین میٹر لگا ہے تو اس کو کیسے آن کرنا ہے, اگر نہیں لگا ہے تو بائی ڈیفالٹ کیا ہوتی ہے, وہ ڈسیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ سیٹنگ نمبر ہوتی ہے اکثر آپشن نمبر 38 پہ. سیٹنگ نمبر 38. آپ سیٹنگ نمبر 38 پہ آپ لوگ جائیں گے, یا کچھ انورٹر میں سیٹنگ نمبر 37 پہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو بائی ڈیفالٹ GFD یعنی گریڈ فیڈنگ ڈسیبل, اس کو آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے GFE میں. لیکن یاد رکھیں کچھ انورٹر ہیں تو ڈائریکٹ شفٹ کرتا ہے. آپ اس سیٹنگ پہ جائیں
اس کو انٹر کریں یہ بلنکنگ سٹارٹ کرے گا ڈاؤن بٹن دبائیں گے تو یہ چینج ہوگا اور پھر اس کو دوبارہ انٹر کرتے وہ سیو ہو جائے گا لیکن کچھ انورٹر جب آپ اس سیٹنگ پہ پہنچ جائیں گے تو وہ ڈائریکٹ آپ سے کہتے ہیں کوڈ مانگتا ہے کیا کوڈ تو پہلا ڈیجٹ بلنکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن کریں گے تو ہینڈ سے چینج کرتے ہیں 1 سے لے کے 2 3 4 ٹھیک ہے 4 پہ جائیں گے سپوز کریں کہ ہمارا کوڈ ہے کیا 47 4743 جی تو پہلا ڈیجٹ جب بلنکنگ کریں گے تو ہم ایک دفعہ ڈاؤن بٹن دبائیں گے تو یہ 1 ہو جائے گا پھر دوسری دفعہ تیسری چوتھی دفعہ دبائیں گے تو یہ 4 ہو جائے گا اس کو انٹر کریں گے تو نیکسٹ ڈیجٹ پہ بلنکنگ سٹارٹ کریں گے پھر کرتے جائیں گے دباتے جائیں گے ڈاؤن ٹھیک ہے نا 7 پہ چلا جائے گا انٹر کیا اس پہ چلا جائے گا پھر ہم نے 4 دفعہ دبانا ہے پھر انٹر کرنا ہے پھر 3 دفعہ دبانا ہے پھر انٹر کرنا ہے جب یہ انٹر ہو جائیں گے اور دوبارہ ہم اس کو انٹر کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ چیز اوپن ہو جائے گی اس سے پہلے کوڈ مانگے گی پھر یہ اوپن ہو جائے گی پھر اوپن ہو جائے گی تو اس کو ایک دفعہ انٹر کر کے یہ بلنکنگ سٹارٹ کرے گی اس کو ڈاؤن کر کے آپ جی ایف ٹی کر لیں انٹر کر لیں سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کا گریڈ فیڈنگ انیبل ہو گئی صحیح یہ آئی پی 21 انورٹر کی سارے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ مدی بھی لمانا ہوتے ہیں سیم بھی لمانا گورا کہتے ہیں تپری دیا کہنا مدی میں لمانے یعنی دوبارہ سے نکل گئے کہنا 58.4 اور 57.6 بے ہوتا بی ایم ایس بدی بے لمانے دا سیٹ کے وہ ہوتی ہے سیٹ کے کہنا بی ایم ایس نہیں لگے دا انورٹر دا مارٹ پرنسپل پاور بینک دی کہنا دا کو رکھے جیسے انٹیلیجنٹ دی رہتے تو کہنا شروع آپ کو سیدھا دا تا پاسا بھی سیدھا کرنا کہنا وہ 46 بندی کے کہنا وہ 47 بندی کے کہنا وہ 51 بندی کی سیدھا کرنا کہنا وہ چارج کی کہنا وہ چارجنگ کی کہنا وہ انہیں کی مطلب کار سین کے وہی جو بیٹھے کہ کوئی بی ایم ایس کیا رہا ہے اصل پروٹیکشن کی سیدھا کرنا انورٹر کو چارجنگ اسٹارٹنگ کی بیٹری نہ ہوئی وہ دے دے وہ بی ایم ایس کا تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ بی ایم ایس کنیکٹیوٹی بہت ہی لازمی ہے ٹھیک ہے